بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 56 ہے، جس میں ہم شاعر کو پڑھیں گے جن کا تعلق قبیلہ بنی طی سے ہے، اور یہ اپنے اشعار کی تعریف کر رہے ہیں۔ آئیے ان کے 2 شعر پڑھتے ہیں اور ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وقال بعض بني طي إن أدع الشعر فلم أكده إذ أزم الحق على الباطل قد كنت أجريه على وجهه وأكثر الصد عن الجاهل۔ یہ کہہ رہے ہیں ان ادع الشعر، اگر میں شعر چھوڑ دوں گا، فلم اکدہ، اکدی کے معنی ہے ناکام رہنا، کودتے کودتے سخت زمین پر پہنچنا جہاں سے آگے نہ کھو سکے بندہ، یہاں اس سے عاجز اور ناکام ہونا مراد ہے۔ ان ادع الشعر، اگر میں اشعار کو کہنا چھوڑ دوں، آپ کو پتہ ہے انا ادعوک، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، انت تدعنی، آپ مجھے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلان یدعو اللعب، فلاں آدمی یا فلاں لڑکا کھیل چھوڑ دیتا ہے، یدعو، یدعو چھوڑنا، وہ چھوڑتا ہے۔ انا ادعو، میں چھوڑتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں ان، اگر میں ادع الشعر، شعر کو چھوڑ دوں گا، فلم اکدہ، تب بھی میں عاجز اور نامراد نہیں ہوں، بلکہ میں آگے بھی جا سکتا ہوں۔ ہوا کیا؟ اذ عزم الحق، کہ حق نے کاٹ دیا ہے، علی الباطل، باطل کو۔ اس سے یہ کنایتاً کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑھاپے نے میری جوانی کو کاٹ دیا۔ عزمہ کے معنی یہاں ہوں گے دان سے کاٹنا، کہ میری جوانی نے، حق سے انہوں نے مراد لیا ہے جوانی، اور عربی میں کہتے ہیں الشباب، کہ میری جوانی نے بلکہ حق سے انہوں نے مراد لیا ہے بڑھاپے کو، کہ میرے بڑھاپے نے میری جوانی جو کہ باطل ہے، المراد بہ الشباب، نیچے لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپا میرے سر پر آیا جس نے میری جوانی کو کاٹ دیا، میری جوانی کو شکست دے دی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب شعر تو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر میں شعر گوئی چھوڑ دوں تو میں اس سے عاجز، ناکام نہیں ہوں، جبکہ حق نے یعنی بڑھاپے نے باطل یعنی جوانی کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ قد کنت اجریہ، میں اشعار کو پڑھتا تھا اس حال میں، اس خوبصورتی کے ساتھ، علی وجہہ، یعنی اصولوں کے ساتھ اور مناسب طریقے کے ساتھ۔ قد کنت اجری جرا یجری معنی میں اس کو لے جاتا تھا یا میں اس کو اس طریقے پر جاری رکھتا تھا، علی وجہہ، علی طریقۃ مناسبہ، واکثر الصد، اور میں دفاع کثرت سے کرتا تھا یا میں اعراض کثرت سے کرتا تھا، عن الجاہلی، جاہل آدمی سے، اور اکثر جاہل سے اعراض کر لیا کرتا تھا۔ کیوں کہ اگر میں جاہل کو کچھ کہوں گا تو وہ بھی میرے یعنی لعن طعن کرے گا اور مجھے بھی برا بلا اپنے اشعار میں کہے گا، تو اس سے میری مذمت ہوگی، میری برائی بیان ہوگی لوگوں کے سامنے، تو میں جاہل سے اعراض کیا کرتا تھا اور اچھے طریقے سے میں شعر کہا کرتا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وقال آخر، ایک اور نے کہا، زعم العواذل ان ناقۃ جندب بجنوب خبت عریت واجمت، كذب العواذل لو رأينا مناخنا بالقادسیۃ قلنا لج وجنت۔ وقال آخر سے مراد یہاں پر جندب بن عمار طائی ہیں۔ جندب بن عمار یہ جو ہے نا جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے، جنگ قادسیہ میں، جس کا یہاں پر ذکر آئے گا شعر میں، لیکن لوگ ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ قادسیہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اس نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، تو یہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ زعم العواذل،
ملامت کرنے والی عورتیں، زعم ان کے زعم میں، ان کے خیال میں، اس کا معنی لیں گے خیال، ملامت کرنے والی عورتوں کا یہ خیال ہے، ان ناقۃ جندب، کہ جندب کی اونٹنی، بجنوب خبط عریت و اجمتی، کہتے ہیں کہ جندب کی اونٹنی صحرائے خبط، جنوب خبط معنی صحرائے خبط، کہ جنوب میں بغیر زین اور بغیر سوار کے بیکار کڑی تھی، عریت خلیت یعنی خالی کڑی تھی، اس پر سوار نہیں تھا، کیا مطلب کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئی تو یہ اونٹنی بھی شریک نہیں ہوئی، اس وجہ سے جندب بھی شریک نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں زعم العواذل ان ناقۃ جندب بجنوب خبط بصحراء خبط عریت خلیت، خالی تھی، و اجمتی، اجمت کا ترجمہ ہوگا گھوڑے کو چھوڑ کر سواری نہ کرنا، اجمتی ای کانت الناقۃ مجمتا و مخلیتا، کانت مخلیتا و مجمیتا، یعنی وہ خالی تھی اور اس پر سوار نہیں تھا۔ اب یہ تردید کہتے ہوئے کذب العواذل، کذب العواذل ان عورتوں نے جھوٹ بولا، کذبا جھوٹ بولنا، عواذل وہ ملامت کرنے والی عورتیں۔ ہم نے پچھلے مرتبہ کہا تھا ایک شعر میں عواذل جمع عاذلہ، عاذلہ کہتے ہیں عورت کو جو کہ ملامت کرتی ہیں، تو کذب العواذل ملامت کرنے والی عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، لو رأین مناخنا اگر وہ دیکھتیں، رآ رأین، رآ رآیا رؤ رأت رأتا رأین، اگر وہ ساری عورتیں دیکھتی مناخنا ہم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کہتے ہیں اگر قادسیہ میں ہمارا پڑاؤ دیکھتی تو یہ کہتی قلنا، لو کا جواب ہے، لو رأینا قلنا، لو رأینا اگر وہ دیکھتی مناخنا ہمارا پڑاؤ، قلنا تو وہ کہتی لج وجنتی، تو یہ کہتی کہ وہ جندب لڑائی میں داخل ہو کر ثابت قدم رہا تھا اور اس کی اونٹنی جنگ کی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی اور راستہ بھول گئی تھی۔ تو یہ اپنے زعم میں جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر وہ ہمیں دیکھتی تو میرا حال کیا تھا کہ میں تو قادسیہ میں داخل ہو گیا تھا، لجا، لجا معنی ولجا، ولج فی الشیء، ولج فی الشیء ای دخل، داخل ہوا تھا خود، وجنت الناقۃ اور اونٹنی اس کی گویا کہ بھٹک گئی تھی، راستہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ وقال الراعی کفانی عرفان الکرى وکفیته قلوء النجوم والنعاس معانق، فبات يريه عرسه وبناته وبت أريه النجم أين مخافق۔ ترجمہ سمجھتے ہیں، وقال الراعی، راعیہ تو شاعر کا نام ہے یا پھر اس کا لقب ہے کیونکہ وہ بکریاں چراتا تھا، تو ایک راعی نے، چرواہے نے کہا کفانی میرے لیے کافی ہے، عرفان الکرا کہ عرفان یا عرفان سوتا رہے، الکرا بمعنی النوم، الکرا بمعنی النوم یعنی میرے لیے عرفان کا سونا کافی رہا، کافی ہوا، وہ سوتا رہا، میں جاگتا رہا، اور میں اس کی طرف سے ستاروں کی نگرانی کے لیے کافی ہوا، وکفیتہ اور میں نے عرفان کی کفایت کی، کلو النجوم، کلو یعنی نگرانی، النجوم ستاروں کی، دوبارہ سمجھیے، کفا فعل ہے، عرفان اس کا فاعل ہے، کہ عرفان کے لیے نوم، عرفان سو رہا تھا، یہ میرے لیے کفانی، کفانی عرفان الکرا، عرفان کا سونا یا عرفان کا سونا میرے لیے کافی رہا، وکفیتہ اور میں نے ان کے لیے کفایت کی، کلو النجومی کہ میں ستاروں کی طرف نگرانی کرتا رہا، والنعاس معانق اس حال میں کہ نیند اس سے معانقہ کیا ہوا تھا، النعاس، نعاس ہوتا ہے نیند سے پہلے، جب انسان جمائی لیتا ہے گویا کہ اس کو نیند آ رہی ہے،
معانق، عانقہ یعانق، معانقہ کرنا، باب مفاعلہ سے ہے کہ نعاس جو ہے، نعاس کسے کہتے ہیں؟ نین سے پہلے جب جمائی وغیرہ آتی ہے، نین اونگ کو کہتے ہیں۔ معانق عرفان، عرفان سے اس حال میں کہ نعاس اور اونگ معانقہ کر رہا تھا۔ فبات یریہ عرسہ و بناتہ، فبات، بات یبیتو رات گزارنا، بات بیتوتہ سے ہے، اور بیتوتہ کے معنی ہوتے ہیں کہیں اقامت کرنا یا کہیں پر سو جانا، رات گزاری کے معنی میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فباتا، تو اس نے رات اس حال میں گزاری کہ نیند اسے دکھا رہا تھا، ارا یوری، ارا زید عمرا القطة، ارا زید عمرا القطة، زید نے عمر کو بلی دکھائی۔ یہ فعل بدو مفعولین یعنی دو مفعول کو چاہتا ہے، ارا۔ انا اریتک کتابا، میں نے آپ کو دکھایا کتاب۔ تو یریہ، تو وہ رات گزاری اس حال میں کہ نیند، یریہ ای یری عرفان، نیند اور الکرا دکھا رہی تھی عرفان کو، عرسہ اس کی بیوی، و بناتہ اس کی بیٹیاں، کیونکہ وہ شادی شدہ ہوگا ظاہر ہے، تو اس کو نیند میں اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں نظر آ رہی تھی۔ وبت، اور میں نے اس حال میں رات گزاری، اریہ النجم، کہ میں اس کو ستارے دکھا رہا تھا، این مخافقہ، کہ ان کی غروب کی جگہ کہاں ہیں، مغارب النجم، تو کہتے ہیں کہ ان کو غروب ہونے کی جگہ کہاں ہے، میں ان کو وہ دکھا رہا تھا۔ تو دونوں اپنے اپنے حال میں مصروف تھے، وہ سو رہا تھا تو میں اس کو تارے گنوا رہا تھا، تارے کی مغارب جو ان کے غروب ہونے کی جگہ ہیں، کہاں کون سا ستارہ ہوتا ہے، وہ دکھا رہا تھا۔ امید ہے کہ آج کے اشعار آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔